17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب پیش آنے والے اس مبینہ فضائی حادثے میں صدر جنرل ضیاء الحق، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل اختر رحمان، امریکی سفیر آرنلڈ لوئس رافل سمیت 30 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ سن 1988 میں الخالد ٹینک کا پروٹوٹائپ چین اور پاکستان کی مشترکہ کوششوں سے مکمل ہو رہا تھا، جس کے ساتھ ٹرائل کے لیے امریکہ کا M1 ابراہم ٹینک پاکستان لانے کی تیاریاں تھیں۔ سینئر افسران اور خود جنرل ضیاء کو یقین نہیں تھا کہ ہم کوئی ایسا ٹینک بنا سکیں گے جو دور حاضر کے جنگی تقاضوں کے مطابق ہو۔ M1 ابراہم ٹینک کی لابی بڑی مضبوط تھی اور صحیح بھی تھا کہ اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ ایک بہترین ٹینک تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسی دورانیے میں انڈیا نے بھی ٹینک بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کی ساری کوششیں ناکام ثابت ہوئی، اور جب ناکامیوں کا بغور جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ ٹینک اور اس میں نصب تمام سسٹمز کو خود بنانے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ الخالد ٹینک سے قبل پاکستان ٹینک کے بیرونی ڈھانچے اور ٹریک وغیرہ T-59 ٹینک کے پروگرام کے تحت بنا رہا تھا۔ باقی نظام پاکستان نے جرمنی اور یورپ سے لیے۔ یہ تمام ٹیکنالوجی بازار میں بکتی تھی، لیکن اصل کمال پاکستانی اور چینی ماہرین کا تھا، جنہوں نے جوڑ توڑ کر کے ایک بہترین ٹینک تیار کیا اور اس میں وہ تمام عوامل شامل کر دیے جو ہماری ضرورت تھی۔ ہماری حکمت عملی کامیاب ہوئی۔ الخالد ٹینک کے 3 نمونے تیار ہوئے اور حتمی ٹیسٹ کے لیے الخالد اور M1 ٹینک ملتان پہنچ گئے۔ الخالد اور M1 ٹینک کی آزمائش بہاولپور کے قریب واقع ٹھامے والی فائرنگ رینج میں رکھی گئی۔ اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ بہاولپور جانے کے لیے GHQ نے عام شخصیات اور متعلقہ افسران کی 2 فہرستیں تیار کیے۔ ایک جنرل ضیاء کا گروپ تھا اور دوسرا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل اختر عبدالرحمان کا۔ دوسرے گروپ نے 3 دن بعد ٹرائل دیکھنا تھا، جبکہ پہلا ٹرائل 17 اگست کو تھا۔ اس سے ایک دن پہلے جنرل اختر عبدالرحمان مجھے گولف کورس میں ملے اور شکایت کی کہ انہیں پہلے گروپ میں کیوں نہیں رکھا۔ میں نے کہا اصول کے تحت سب سینئر افسران ایک طیارے میں سفر نہیں کرتے، جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ جنرل اسلم بیگ مزید لکھتے ہیں کہ 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق تقریباً صبح 11 بجے قافلے کے ساتھ اپنے خصوصی جہاز C-130 سے بہاولپور پہنچے۔ ضیاء الحق کے بہاولپور پہنچنے سے پہلے اسلم بیگ ان کے استقبال کے لیے بہاولپور پہنچ چکے تھے۔ جب ضیاء الحق آئے تو ان کے ساتھ جنرل اختر عبدالرحمان، امریکی سفیر، ان کے ملٹری سیکرٹری اور دیگر متعلقہ افسران تھے۔ ایئرپورٹ کے لانچ میں فریش اپ ہوئے اور 2 ہیلی کاپٹروں میں مہمان خصوصی ٹامے والی رینج کی طرف روانہ ہوئے۔ ٹرائل ٹیم کے سربراہ میجر جنرل محمود درانی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ ٹرائل شروع ہوا جو تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ الخالد ٹینک تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوا۔ امریکی ابراہم M1 ٹینک صرف چند ایک آزمائشوں میں کامیاب ہوا۔ اس کے نتیجے پر سب کو حیرت ہوئی، لیکن اپنی آنکھوں سے دونوں ٹینکوں کی کارکردگی دیکھنے کے بعد شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ اسلم بیگ کے مطابق آزمائشی مشق دیکھنے کے بعد وہ تقریباً 1:30 بجے بہاولپور کے لیے روانہ ہوئے اور ہیڈ کوارٹر میں تمام شرکاء کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہاں موجود بہاولپور کی کچھ شخصیات کے ساتھ جنرل ضیاء نے ملاقات کی اور پھر تقریباً 4:30 بجے وہ بہاولپور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ میں جنرل ضیاء کے ساتھ تھا اور انہیں جہاز تک چھوڑنے آیا۔ سب لوگ جہاز میں بیٹھ چکے تھے۔ جہاز میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ بھی آ رہے ہیں۔ آئے، مگر آپ کا تو اپنا جہاز ہے۔ جی ہاں، میں اپنے جہاز سے آؤں گا، اللہ حافظ۔ ان جہاز کے ٹیک آف ہوا۔ اس کے بعد میں بھی روانہ ہوا۔ اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ ابھی کوئی 10 منٹ ہوئے تھے کہ ان کے پائلٹ کرنل منہاج نے پریشانی کے عالم میں بتایا، سر اسلام آباد کنٹرول کا پاکستان 1 سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے۔ سب دعائیں پڑھنے لگے۔ پائلٹ نے بتایا سامنے دھواں نظر آ رہا ہے اور دوسرے لمحے ہمارا جہاز اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔
ایک ہیلی کاپٹر بھی اتر رہا تھا جو ملتان جا رہا تھا۔ ہمارا جہاز اوپر چکر لگاتا رہا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے بتایا کہ C-130 کرش ہو گیا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اسلم بیگ بتاتے ہیں کہ GHQ رابطہ کیا تو وہاں حالات پرسکون تھے۔ حکم دیا فارمیشنز کو ریڈ الرٹ کر دو اور اگلے حکم کا انتظار کرو۔ میرے ساتھ جہاز میں بیٹھے ہوئے آفیسرز میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا ہے یا اسے دینا ہے جس کی امانت ہے۔ ذہن میں والد کی نصیحتیں چل رہی تھی کہ حقدار کو اس کا حق دے، کیونکہ 1985 کے بعد 1988 میں بھی میں نے جنرل ضیاء الحق کو مشورہ دیا تھا کہ الیکشن کرائے اور اقتدار عوام کو سونپ دے۔ اب جب حالات نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا اور مجھے خود فیصلہ کرنا تھا تو دیے گئے مشوروں کے برعکس فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اقتدار عوام کی امانت ہے، انہی کو دے دیا جائے۔ GHQ پہنچنے سے پہلے میں نے چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل سعد احمد خان اور چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل حکیم اللہ کو پیغام دیا کہ وہ فوراً GHQ پہنچے۔ ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل حمید گل اور جج ایڈوکیٹ جنرل بریگیڈیئر عزیر احمد خان کو بھی بلا بھیجا۔ آدھے گھنٹے کے اندر چاروں پہنچ گئے۔ میں نے ساری صورتحال انہیں بتائی اور مشورہ کا طالب ہوا۔ سبھی نے وہی مشورہ دیا جو میرے دل میں تھا۔ جنرل اسلم بیگ کا دعویٰ ہے کہ فوجی قیادت کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ آئین کے مطابق چیئرمین سینٹ غلام اسحاق خان کو بلایا جائے اور اقتدار کی ذمہ داریاں ان کو سونپ دی جائے۔ غلام اسحاق خان پہنچے تو انہیں کہا گیا کہ ضروری انتظامات کرنے کے بعد 90 دنوں کے اندر اقتدار عوام کے نمائندوں کو سونپ دیا جائے۔ آپ کے اس کام میں تعاون حاصل ہوگا۔ 10 بجے تک صدر غلام اسحاق خان نے قومی نشریاتی رابطے پر قوم سے خطاب کیا۔ جنرل ضیاء کے انتقال کے 3 گھنٹوں کے اندر آئین بحال ہو چکا تھا۔ انتقالی اقتدار کی کارروائی کا آغاز ہوا جسے 90 دنوں میں مکمل ہونا تھا۔ یہ افواج پاکستان کا فیصلہ تھا۔ جنرل اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ راولپنڈی پہنچ کر سب سے پہلے میں نے لیفٹیننٹ جنرل محمد شفیق کور کمانڈر بہاولپور سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں کی شناخت مشکل ہے۔ جنرل ضیاء کی کچھ باقیات ملی ہے جنہیں ہم جمع کر رہے ہیں تاکہ ان کی میت کو تیار کیا جائے۔ یہاں CMH کے ڈاکٹروں کی ٹیم موجود ہے جو پوسٹ مارٹم کے لیے اعضاء اکٹھا کر رہے ہیں۔ جنرل ضیاء کی میت دوسرے دن راولپنڈی پہنچی۔ دوسرے دن میں نے جنرل شفیق سے تفصیلی سے بات کی۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ CMH سے رپورٹ کا انتظار ہے۔ چند دنوں بعد رپورٹ ملی تو اس میں کسی قسم کے کیمیکل کی نشاندہی نہیں ہوئی، اور چند ہفتوں بعد جب امریکہ سے رپورٹ آئی تو اس میں بھی کسی قسم کی آلائش نہیں پائی گئی۔ البتہ آدھے سے زیادہ جسموں کے ٹکڑے انہوں نے واپس کر دیے تھے جو امریکیوں کے نہیں تھے۔ اسلم بیگ کے بقول حادثے کے دوسرے دن DG ملٹری انٹیلیجنس کو ہدایت دی کہ انکوائری کرے اور تجاویز پیش کرے۔ صدر غلام اسحاق خان سے بات کی، جوائنٹ انکوائری کا حکم جاری کی اور ساتھ ہی DG ISI کو حکم دیا کہ وہ اپنی الگ رپورٹ تیار کرے۔ پاکستان ایئر فورس نے پہلے ہی اپنی انکوائری کمیٹی متحرک کر دی تھی جس نے جائے حادثہ پر پہنچ کر اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ ان تمام رپورٹوں کی تفصیل 3 ہفتوں کے اندر حکومت کو مل چکی تھی کہ اس کے بعد حکومت وقت کی ذمہ داری تھی کہ اگلے اقدامات کا حکم نامہ جاری کرتی۔ جنرل اسلم بیگ کا کہنا ہے کہ C-130 طیارہ جو صدر مملکت کے لیے خصوصی جہاز ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری پاکستان ایئر فورس کی ہوتی ہے۔ اس کے نزدیک کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو سامان بھی جہاز میں رکھا جاتا ہے اس کی تلاشی ہوتی ہے۔ جو مسافروں کی لسٹ بنتی ہے وہ صدر کے آفس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ 4 ہفتوں کے اندر اندر پاکستان ایئر فورس کی انکوائری اور تینوں دوسری انکوائریوں کی تحقیقات کے مطابق یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ کسی کیمیکل یا گیس کی کوئی بھی نشاندہی نہیں ہو سکی۔ جب جہاز ڈگمگانے لگا تو اندر سے کسی نے پائلٹ کا نام لے کر پکارا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔
لیکن پائلٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا، جس سے اس بات کی تصدیق بھی ہوئی کہ غالباً کسی کریو ممبر نے یہ بات کہی ہو جسے مانیٹرنگ ڈسک نے نہ سنا ہو۔ پائلٹ نے SOS بھی نہیں مانگا۔ انہی باتوں سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید اس حادثے کے پیچھے کوئی سازش تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بینظیر بھٹو جب وزیراعظم بنی تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ حادثے کی کرمنل انکوائری کرائے تاکہ حقائق سامنے آ سکے، لیکن انہوں نے بندیال کمیشن بنایا جس کی رپورٹ یہ تھی کہ ایک ڈکٹیٹر کا یہی انجام ہوتا ہے، جس نے ان کے والد کو پھانسی دی تھی۔ جب نواز شریف وزیراعظم بنے تو ان سے بھی یہی درخواست کی۔ انہوں نے بھی جسٹس شفیق الرحمان کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا۔ وہ بھی اس کے سامنے پیش ہوئے، لیکن اس نے بھی اس واقعے کو حادثہ قرار دیا۔ اس طرح امریکہ اور C-130 جہاز بنانے والی کمپنی کے مطابق جہاز کے اندر ایک تکنیکی خرابی کے سبب یہ حادثہ پیش آیا ہے۔